अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو شاپنگ کر رہے ہیں، کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو شاہانہ بہن کی ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے اور آپ اس بار شاپنگ کرنا بھول جاؤ گے۔ اس ویڈیو کو آج ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس عید سے پہلے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے موبائل تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے پڑوس میں ایک بہن رہتی ہیں جن کا نام ہے شاہانہ۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ ہمیں بتایا جسے سننے کے بعد ہمیں لگا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ بات سن کر آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ تو شاہانہ بہن کہتی ہیں کہ 2-4 دن پہلے میں سوچ رہی تھی کہ عید کی شاپنگ کر آؤں، تو کل صبح مجھے موقع ملا کہ میں گھر سے چلی ہی تھی کہ ایک عورت برقع پہنے میرے پاس آئی اور میرے پاس آ کر بولی، بہن 2 دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ میرے شوہر منی بس ڈرائیور ہیں، ہم لوگ تو اچھے سے کھاتے پیتے تھے، مگر ابھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام دھندہ بند ہو چکا ہے۔ کچھ دن تو جیسے تیسے کر کے ہم نے گزار لیے، لیکن اب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے اور مانگنے میں بھی شرم آتی ہے، مگر ہم کریں تو کیا کریں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت رونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت سچ میں بہت پریشان ہے۔ وہ اپنی بات کہنے میں بے حد جھجک اور شرم محسوس کر رہی تھی۔ خیر میں نے جلدی سے اپنا پرس کھولا اور اسے 50 روپے نکال کر اس کو دے دی اور میں نکل گئی اپنا عید کا سوٹ لانے کے لیے۔ اس کے بعد میں ایک دکان پر پہنچ گئی۔ میں جس دکان پر گئی اس دکان کا مالک اپنے پاس والے دکاندار سے باتیں کرنے میں بزی تھا۔ میں نے دکان میں رہنے والے لڑکوں کو سوٹ دکھانے کو کہا۔ وہ لڑکا سوٹ پر سوٹ دکھا رہا تھا کہ میرے کانوں میں ان دکانداروں کی آواز پڑی تو میرا سارا شوق شرم سے مر گیا۔ میرا ضمیر مجھ پر لعنت پہ لعنت کرنے لگا۔ وہ دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی بھارت میں تو یہ کرونا پھیلتا ہی نہیں اگر یہ تبلیغی جماعت والے نہ ہوتے، تو ان تبلیغی جماعت والوں نے پورے بھارت میں اس بیماری کو پھیلایا ہے۔ دیکھا نہیں ٹی وی پر کس طرح سے دکھا رہے ہیں، یہ کیسے گھوم گھوم کر پورے بھارت میں یہ بیماری پھیلا رہے ہیں۔ جن کی ان باتوں کو سن کر میرے دل اور دماغ میں طوفان سے اٹھنے لگے۔ میں ان سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی مگر میں ان سے بحث کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد مجھے ان سوٹوں میں سے ایک سوٹ پسند آ گیا۔ جب میں نے اس سوٹ کے پیسے دیے تو میں نے دکاندار سے کہا کہ بھائی صاحب یہ نوٹ تبلیغی کے ہیں، آپ لے لیں گے نا؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا بات کرتی ہیں بہن جی، کیسی بات کر دی؟ نوٹ تو نوٹ ہوتے ہیں، بھارتی ریزرو بینک بھارت سرکار کے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، میرے شوہر تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت دلی میں جماعت میں ہی تھے جب دیش میں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، اس وقت تبلیغی جماعت کے ہی ہوئے نا۔ اور بھائی مجھے ابھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ نوٹ مجھے آپ کو نہیں دینے چاہیے کیونکہ یہ نوٹ تبلیغی جماعت کے نوٹ ہیں، میں پھر کبھی آؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میری آنکھیں پورے راستے اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، لیکن مجھے کہیں بھی نہیں دکھی۔ میں بے جان سی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرے بچے اس عورت کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بچے بولے کہ امی جان یہ ابا جان کے پہچان والوں کی بیوی ہے، ابا ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ نے میری سن لی، نہیں تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتی۔ اور میرے شوہر بھی آ گئے۔ وہ عورت سامان لے کر چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے دوست کی بیوی ہے جو میرے ساتھ پچھلی سال جماعت میں گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سامان کتنے کا ہے تو انہوں نے کہا کہ 2000 روپے کا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سن کر میں نے ان کو اپنے 2000 روپے دے دیے اور ان سے کہا کہ یہ 2000 کسی اور کے کام آ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر میں شکرانے کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ دوستو آج یہی حال ہو رہا ہے، آج ہر انسان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو اللہ کے واسطے آپ اس بار عید پر شاپنگ نہ کریں، انہی پیسوں سے آپ اپنے غریب جان پہچان والوں کی مدد کریں۔ تو دوستو 5 وقت کی نماز پڑھی، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔